کہ رحمت اترتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اترتی تو ہے رحمت, فرشتے بھی طواف کرتے ہیں, اور ایک اور کام ہے, وہ کیا؟ رحمت ڈانپ لیتی ہے. اب ڈانپ میں سمجھتے ہیں اوپر کہاں تک یہ سلسلہ ہے. اور اگلا انعام کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. بیٹھے زمین پہ ہیں اور درس قرآن ہو رہا ہے جامع مسجد قاری صاحب میں, اور بیٹھے چٹائیوں کے اوپر ہیں اور حاضری عرش بری پہ لگ رہی ہے. ایک ایک کی حاضری لگ رہی ہے. اللہ پاک ہم کہاں مالک اور کہاں اعلیٰ فرشتے. اللہ پاک ان فرشتوں کے سامنے کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں, فلاں بن فلاں, فلاں بن فلاں, ان کی فضیلت دیکھو. ہم کمینوں کا نام رب اعلیٰ فرشتوں کے سامنے لیتا ہے, تو پھر بھی دین حاصل نہ کریں, پھر ہم باقی تو پھر بدقسمت ہی ہے نا. تو اس لیے اس ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھا کریں کہ ہم جب بیٹھے ہیں, بیٹھے زمین پہ ہیں, حاضری عرش بری پہ لگ رہی ہے, اور اللہ جس کا نام لے لے, بتاؤ اس کی معراج نہیں ہوگی. رب کہہ دے کہ چاند صاحب ہیں, رب کہہ دے علی صاحب ہیں, رب کہہ دے ندیم صاحب ہیں, عبداللہ ویسی صاحب ہیں, بہو صاحب ہیں, ریاض صاحب ہیں. صاحب کا نام نہیں لینا, پریشان نہ ہو, جن کے لیے آئے ہیں وہ لے لیں. میں بتا رہا ہوں کہ رب کہے تو بتاؤ. ہاں بندہ تو وجل میں آ جاتا ہے کہ میں کہاں تو جو بھی ہے آیا تو اللہ کے لیے ہے نا, علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے نا. تو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جو علم کے لیے آ جائے اگرچہ گناہگار ہے پھر بھی مالک ان کا ذکر فرشتوں کے سامنے فرماتا. اس لیے محبت کے ساتھ آپ آیا کریں, شوق کے ساتھ آیا کریں. اللہ کے لیے اگر پھر پتہ نہیں یہ گھڑیاں نصیب ہونے کے لیے یہ چند ہی نہیں ہے. یہ سمجھے کہ اللہ کا آپ پہ فضل ہے, اللہ کا آپ پہ کرم ہے. تو ہم اللہ عز و جل کے ذات کے متعلق جو عقائد ہیں وہ سیکھ رہے تھے. تو انہیں سب سے پہلے عقیدہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. کس میں؟ ذات میں, صفات میں, ناموں میں, کاموں میں, حکموں میں کوئی شریک نہیں. وہ واجب یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور کسی کا وجود ضروری نہیں. وہ وجود ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ, اور حقیقت میں وہی وجود ہے. باقی سارے سائے ہیں, باقی سارے ظل ہیں. مجازن وجود کہہ سکتے ہو, حقیقتاً وجود اللہ کا ہے. نہ اس کی وجود کی ابتدا ہے نہ اس کی وجود کی انتہا ہے. وہ ازلی ابدی ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. وہ اللہ الصمد ہے, وہ بے نیاز ہے, سارے اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں. اور پھر چوتھا عقیدہ کیا تھا, اس کی ذات کا ادراک عقل میں ناممکن ہے. یعنی اس کی ذات سمجھ میں نہیں آ سکتی, اس کی ذات سمجھ میں نہیں آ سکتی. بس اس کے فعلوں میں غور و فکر کرنے سے اس کی صفت کی معرفت حاصل ہوتی ہے, اور اسی سے اس کی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اس کی تفصیل ہم بتا چکے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی عقیدہ پڑھا تھا کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ اللہ کی ذات نہیں, اور اللہ کی ذات کا خیر بھی نہیں, غیر بھی ذات بھی نہیں اور ذات کا غیر بھی نہیں. ایک لمحے کے لیے بھی, جو سمجھانے کے لیے میں نے کہا تھا اللہ سے اس کی صفات جدا. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ صفت اور ہے, صفت تو اس نے کئی خدا مانے ہیں. اس نے نعوذ باللہ من ذالک الرحمن الرحیم کو الگ الگ خدا ماننا پڑے گا. تو نعوذ باللہ من ذالک یہ کیا ہو جائے گا, یہ تو انسان سے خارج ہو جائے گا. تو اللہ کی جو ذات ہے اس کی صفات اس کے خلاف نہیں, اس کا غیر نہیں, اس کے ساتھ ہیں, اس کے اور ایک لمحے کے لیے بھی جدا. ایسے سمجھایا تھا کہ پھول کی خوشبو پھول نہیں ہے اور پھول سے جدا بھی نہیں ہے. پھول سے جہاں پھول ہے وہاں خوشبو ہے, جہاں خوشبو ہے وہاں پھول ہے, وہاں پھول ہے, یہ کبھی بھی جدا نہیں.
اس کی بھی سمجھ آ گئی. تو اس میں میں نے بتایا تھا جو ہم پہ فتوے لگاتی ہیں کہ حضور کے لیے اللہ کی صفت مانتے ہو, ہم کہتے ہیں شرم کرو, مرنا ہے تم نے, تم امت کو کافر بنا رہے ہو. ہم تو ایک لمحے کے لیے اللہ کی صفت کو اللہ سے جدا ہی نہیں مانتے, تو حضور کے لیے کون مانتا ہے؟ وہ تو اللہ سے جدا مانے تو اس کا اسلام جاتا ہے. ہم کہتے ہیں وہ بھی ہمیشہ سے ہے, اس کی صفات بھی ہمیشہ سے. کیا کہتے ہیں؟ یہ اگلا عقیدہ ہے, یعنی اس کی ذات ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ. اسی طرح نا اس کی نہ ابتدا ہے نہ, اسی طرح اللہ کی صفات کے متعلق بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ. نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا. یعنی جیسے ذات کے متعلق آپ نے عقیدہ رکھا نا, ایسے ہی صفات کے متعلق عقیدہ رکھنا ہے کہ جیسے ذات ہمیشہ سے ہے, صفات بھی ہمیشہ سے ہے. جیسے ذات ہمیشہ رہے گی, صفات بھی. نہ ذات کی ابتدا نہ صفات کی ابتدا, نہ ذات کی انتہا نہ صفات کی. اچھا, تو جب حضور کے لیے مانیت ہے تو اس کی تو ابتدا بھی ہو جائے, انتہا بھی ہوگی. نعوذ باللہ من ذالک. حضور کے ساتھ کیسے اللہ کی صفت ہو سکتی ہے؟ وہ تو ہمیشہ سے ہے. تو جس نے حضور کو ہمیشہ سے مانا وہ کافر ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ جو حضور کو کہے کہ حضور ہمیشہ سے ہیں, وہ شخص کافر ہے. ہمیشہ سے اللہ ہے, اس کی ذات بھی ہمیشہ سے, اس کی صفات بھی ہمیشہ سے. حضور اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہیں اور بے مثل بے مثال مخلوق ہیں. اللہ ہمیشہ سے مخلوق بنتی ہے, تو جو بنتا ہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہوتا, اور اس پہ تغیر و تبدل آتا ہے. اللہ کی ذات میں بھی کوئی تغیر و تبدل نہیں, اللہ کی صفات میں بھی کوئی تغیر و تبدل نہیں. یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہو پھر ہو, ایسا نہیں. ہمیشہ دائمی ہر وقت ہر لمحہ جو ہمارے لیے ہے, اللہ اپنی صفت سے متصف ہے, وہ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہوگی. تو آج کا عقیدہ نمبر 5 بھی آپ کو ذہن میں آ گیا کہ جس طرح ذات ہمیشہ سے ہے, صفات بھی. ذات ہمیشہ رہے گی, صفات بھی. نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اللہ کی صفات ہیں یہ مخلوق نہیں. یہ بتا جو دیا ہمیشہ سے جو ہے تو کوئی مخلوق ایسے نہیں. تو اللہ کی ذات کی صفات بنائی ہوئی نہیں, پیدا کی ہوئی نہ وہ کسی سے بنا ہے نہ اس کی صفات بنی ہیں. وہ بھی ہمیشہ سے, صفات بھی ہمیشہ سے. نہ ہی اللہ کی قدرت کے نیچے ہیں, نہ ہی, یہ درجے میں رکھنا, نہ ہی اللہ کی صفات مخلوق نہیں اور اللہ کی صفات اللہ کی قدرت کے نیچے نہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہے ہی ہے نا, اس کی صفت ہے. اللہ علیم ہے نا, اس کی صفت ہے. اللہ متکلم ہے, اس کی صفت ہے. اللہ مرید ہے, یہ اس کی صفت ہے. اللہ سمیع ہے, یہ اس کی صفت ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ جب چاہے تو اس صفت سے متصف ہو جائے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ نہیں کہ اللہ کی قدرت میں ہو تو اللہ جب چاہے تو وہ زندہ ہو جائے, تو جب چاہے بول ہی نہیں سکتے. سمجھ آ رہی نا؟ جو قدرت کے نیچے ہوگا نا تو پھر ایسے ہی ہوگا نا کہ وہ ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی. ہمیشہ ذہن میں رکھیں, جو چیز اللہ کی قدرت میں ہے وہ ہو سکتی ہے, کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی. تو جب اللہ کی صفت کو اللہ کی قدرت کے نیچے مانیں گے تو نعوذ باللہ من ذالک, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہوگی یا نہیں ہوگی. اللہ چاہے تو ہو جائے گی, اللہ چاہے یا نہ ہوگی تو بندہ کافر ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ اپنی صفات پہ قادر نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اپنی صفات پہ قادر نہیں, نہ ہی وہ مخلوق ہے نہ ہی مالک اس پہ قادر ہے کہ جب چاہے وہ زندہ ہو جائے, اگر لفظ سے نہیں بول سکتے, جب چاہے نہیں. وہ جب کا ہے تب کی ہے, جب کا ہے تب کی ہے, لیکن اس کا تقاضا ہے کہ بس وہ بلا ارادہ ہی زندہ ہے. بلا, یہ نہیں کہ ارادہ کرے گا تو زندہ ہوگا. نعوذ باللہ, یہ سوچ ہی نہیں سکتے. سورج دیکھا آپ نے, سورج چمک رہا ہوتا ہے, سورج. تو سورج کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ نہیں کہ سورج خود چاہے تو چمکے. سورج ایسا ہے نہیں, خود چاہے تو چمکے. سورج کی
کی جو صفت ہے نا یہ خود بخود جو ہے چمک رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ خود بخود. یہ نہیں جو سورج ہے تو چمکے تو چاہے نہ چمکے, نہیں, لیکن یہ جو ہے نا مجبور ہے. یہ کیا ہے؟ مجبور ہے. یہ خود نہیں کہ یہ آپ چمکے, تو جب چاہے نہیں چمکے اللہ نے اسے چمکا دیا ہے. اللہ نے اسے جب یہ نکلے گا چمکتا رہے گا. اپنے اختیار سے چمک نہیں بند کر سکتا اپنے اختیار سے چمک, لیکن اس کی ذات ہی ایسی ہے کہ اس کی روشنی آتی ہے. اس کی چاہے ارادہ ہو یا نہ ہو. اسی طرح اللہ پاک کی جو حی ہے وہ ارادہ ہو یا نہ ہو وہ ہمیشہ حی ہے, وہ ہمیشہ کلام کرنے والا ہے, وہ ہمیشہ سمیع ہے, وہ ہمیشہ بصیر ہے. تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے کہ یہ اس طرح نہیں, بس اس کی ذات کے ساتھ میں صفات ایسی ہیں کہ ارادے کے بغیر بھی وہ زندہ ہے, ارادے کے بغیر ہی کلام ہو رہا ہے, ارادے کے بغیر ہی سمیع ہے, ارادے کے بغیر ہی بصیر ہے. تو یہ اتنا ہی ہم نے عقیدہ رکھنا ہے. مزید کھولیں گے پھر پریشانی بن جائے گی, کیونکہ جتنی عقل ہوتی ہے اتنی بات کرنی چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کی توحید کے بارے میں پھر بعض دفعہ بندہ پھسل جاتا ہے. تو یہ بڑی مشکل باتیں ہیں, اس لیے میں نے تھوڑا سا آسان کیا کہ جیسے سورج ہے تو یہ نہیں کہ وہ ارادہ کرتا ہے تو چمکتا ہے, بنا ارادہ ہی وہ چمک رہا ہے. یوں ہی سمجھو یہ نہیں کہ اللہ پاک ارادہ کرے تو پھر زندہ ہے, نہیں, بلا ارادہ ہی زندہ ہے, بلا ارادہ ہی کلام ہے, بلا ارادہ ہی سمیع ہے. جب ارادہ کرتا ہے تو قوت سماع سے بھی نواز دیتا ہے, قوت کلام سے بھی نواز دیتا ہے. بس اس کا تعلق جس سے ہوتا ہے پھر وہ اصل اسے ملتا ہے تو وہ اسی جلوے سے منور ہو جاتا. وہ پیچھے میں نے بیان میں اس کی وضاحت کر دی تھی. تو اس چیز کی بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہیں, کیونکہ وہ اللہ کی ذات کی صفات ہمیشہ سے ہیں. اگلا عقیدہ یہ ہے کہ جو وہی جو پہلے بھی بتا دیا ذات و صفات, یعنی اللہ کی ذات بھی ہمیشہ سے, اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے. تو پتہ چلا کہ مخلوق نہیں, یہ مخلوق. تو بس یہ پکا ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ اللہ کی ذات جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے. جو کچھ بھی ہے نہ اللہ بنا نہ اللہ کی صفات بنی, یوں سمجھو. تو نہ اللہ بنا نہ اللہ کی, اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ نہیں تھا اللہ نے بنایا ہے. یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں. جس نے کہا کہ فلاں فلاں بھی ہمیشہ سے ہے وہ کافر ہو گیا. بس اللہ کی ذات و صفات ہمیشہ سے ہیں, وہ بنی نہیں. باقی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ پہلے نہیں تھا, اس میں یہ تھا کا لفظ آئے گا, وہ پہلے نہیں تھا اللہ نے بنا دیا. اس کی بھی سمجھ آ گئی. اب آخری بات کر کے میں اس پہ ختم کرتا ہوں. صفات الہی کو, اللہ کی صفات کو جو مخلوق کہے, جو اللہ کی صفات کو یعنی یہ کہیں کہ اللہ نے بنائی ہے, پیچھے وضاحت ہوگی نا, ہمیشہ سے بنائی نہیں. اگر کوئی کہے کہ اللہ کی جو صفات ہے نا یہ مخلوق ہیں, پیدا کی گئی ہیں, بنائی گئی ہیں, تو وہ شخص گمراہ ہے. وہ شخص کیا ہے؟ گمراہ ہے. بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ شخص کافر ہے. وہ شخص کافر ہے. اکثر صحابہ نے اس پہ کفر کا فتویٰ دیا کہ جو یہ کہے کہ اللہ کی صفات بنائی گئی ہیں, اللہ کی صفات مخلوق ہیں, تو احمد یہ ہے کہ وہ بندہ کافر ہے. لیکن گمراہ تو ہے ہی ہے اور بے دین ہے, اس کا دین نہیں ہے. لیکن جو فقہائے کرام ہیں انہوں نے یہاں تک لکھا ایسا شخص کافر ہے جو اللہ عز و جل کی صفات کو کیا بتائے؟ مخلوق بتائے. اس میں ایک بات کر کے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ الرحمن کے حوالے سے لکھا, میں چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھیں. یہ لوگ جو ہم پہ فتویٰ دیتے ہیں جی یہ جو ہے شرک کرتے ہیں اور توحید کا ٹینڈر لگاتے ہیں, ہم کہتے ہیں شرک تو تم کر رہے ہو اور بے ادبی تو تم کر رہے ہو, ظلم تو تم کر رہے ہو. جو توحید پرست ہیں ان پہ تم شرک کا فتویٰ لگا رہی ہو اور فتویٰ تمہارے اوپر آ رہا ہے. ہمارے بزرگوں نے توحید کے اوپر بھی بڑی تکلیفیں برداشت کی اور وہ ہمارے بزرگ ہیں جن کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ الرحمن کو بڑی سخت سزا دی گئی. یہ جو معتزلہ تھا, معتزلہ ایک گمراہ گروہ تھا معتزلہ, تو وہ غالب آ گئی, ان کا غلبہ ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا,
انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کو تکلیف دینی چاہیے. کیوں؟ معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے. قرآن کیا ہے؟ تو مجھے بتاؤ قرآن کس کا کلام ہے؟ آگے بتا دیا کہ اللہ کا کلام وہ صفت ہے نا اللہ کی، وہ مخلوق ہمیشہ سے ہے. تو یہ قرآن تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. لیکن معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے. قرآن کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل جو سنیوں کے امام، یہ ہمیشہ یاد رکھو، یہ چاروں امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ، سب عاشق رسول ہیں اور سب سنی ہیں. سارے یہ تو آج پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے ہیں. سارے ائمہ سنی ہیں اور سارے ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن امام اعظم سب سے اوپر. تو امام احمد بن حنبل یہ کون ہے؟ یہ امام شافعی علیہ رحمۃ الرحمن کی شاگرد ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے متعلق شاید میں نے پڑھا اور سنا. وہ کیا؟ انہیں 100 دفعہ خواب میں اللہ کا دیدار ہوا، اور غوث اعظم شہنشاہ بغداد میرا محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کے امام احمد بن حنبل ہیں. آپ دیکھ کتنی بڑی ہستی ہیں. تو لیکن ہوا کیا؟ آپ نے کہا نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت ہمیشہ سے ہے. اگر اسے مخلوق مانے تو پھر اللہ کا بھی مخلوق ہونا لازم آئے گا. یہ ہے مسئلہ. مثلا اگر آپ کہیں نا کہ صفت مخلوق ہے تو صفت ہوتی ہے ذات کی. کس کی ہوتی ہے؟ تو جب ذات کی صفت مخلوق ہوئی تو پھر ذات بھی مخلوق ہوئی. یعنی پھر مطلب یہ بنے گا کہ ذات کو بھی کسی نے بنایا، تو کہاں تک جائے گا معاملہ؟ تو پھر کفر آئے گا کہ نہیں؟ گمراہی آئے گی کہ نہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا نا، یہ نہیں ہو سکتا. قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی ہمیشہ سے ہے اور قرآن بھی ہمیشہ سے ہے. لیکن وہ معتزلہ نے کہا نہیں، قرآن مخلوق ہے. اب امام پاک ڈٹ گئے. یہ ہے اہل حق، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ کسی سے. مالک فرماتا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ان کی شان یہ ہے وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں کرتے. انہیں ان کا بھی کسی کا خوف نہیں ہوتا. انہیں اگر کسی کا خوف ہوتا ہے تو رب کائنات کا ہوتا ہے. وہ ڈرتے ہیں تو رب سے ڈرتے ہیں. وہ کسی دنیا کے کتے سے نہیں ڈرتے. وہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمیں سزا دے گا، ہمیں قتل کر دیں گے، ہمیں اذیت دیں گے، ہمیں تکلیفیں دیں گے. یقیناً یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے دل اللہ کے نور سے منور ہو کے ہوتے ہیں، جن کے ایمان اتنے قوی ہوتے ہیں. امام مالک جیسی ہستی کس مسئلے پہ ڈٹی کہ امام مالک رحمہ کا یہ موقف تھا کہ گن پوائنٹ پہ طلاق نہیں ہو سکتی. یہ امام مالک کا موقف تھا. جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ موقف ہے کہ گن پوائنٹ پہ زبردستی طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. لیکن امام مدینہ امام مالک رحمہ کا یہ موقف تھا اور یہ فتویٰ تھا کہ گن پوائنٹ پہ اور زبردستی طلاق نہیں ہو سکتی. وہ بادشاہ زبردستی طلاق کروا کر وہ اپنے پاس رکھتا تھا. اس طرح کی بات تھی. تو امام مالک کو اس فتوے کے بدلنے کو کہا گیا. آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ کفر کی بات نہیں، یہ امام مدینہ امام مالک ہے. بتانا ہوں جن پہ رب کا کرم ہوتا ہے. ہماری تاریخ پڑھ کے دیکھو، اللہ کا فضل ہے. ہمیں ہمارے بزرگوں نے کسی موقع پہ بھی جھکنے نہیں تھی. ہر جگہ پہ ہم گردن اٹھا کے چلتے ہیں. اور اوروں کے پتہ نہیں کس کس کے ہاں بھی انگریز نے خریدے، پتہ نہیں کس کس نے خرید لیے. لیکن ہمارے وہ ہیں جنہیں کوئی خرید ہی نہیں سکا، کیونکہ ان کے خریدنے سے پہلے عاملہ کے رانے ان کو خرید لیا. تو یہ خریدے ہوئے تھے نا. آپ ڈٹ گئے، آپ نے کہا نہیں، تو پھر آپ کا منہ کالا کیا اور سواری پہ بٹھا کر مدینہ پاک میں چکر لگوائے. جب چکر لگوائے تو پھر ہمارے اوپر کیا مشکلیں ہیں؟ ہمارے اوپر تو مسئلے سیکھنا مشکل ہوگی. ہم تو دین سیکھنے جو ہمیں بغیر مشقت کے ملا ہے. بغیر امام مدینہ کی بات کر رہا ہوں. یہ ولیوں کے بھی امام ہیں جن کو دیکھ کے خدا یاد آتا تھا. پوری زندگی حدیث پڑھائی ہے
اور مدینہ پاک سے باہر نہیں جاتے تھے. صرف ایک فرض حج ادا کیا, اس کے بعد نفلی حج کرنے نہیں گئے مدینہ پاک سے باہر. اور قضائے حاجت جب ہوتی تو مدینہ میں قضائے حاجت بھی نہیں کرتے تھے, حوام تک بھی خارج مدینہ پاک میں نہیں کرتے تھے. مدینہ پاک سے باہر نکلتے, قضائے حاجت کرتے, فوراً مدینہ پاک میں آ جاتے. کیوں نہیں حج کرنے جا رہے؟ کیوں کر کے؟ اس لیے کہ کہیں میں مدینہ پاک سے باہر نکلا تو ملک موت نہ آ جائے اور میری روح مدینہ سے باہر نکل جائے. میں نفلی حج اس لیے نہیں کرتا کہ تاکہ میری روح مدینہ منورہ میں ہی نکلے. یہ امام مدینہ ہے. لیکن جب منہ کالا کیا اور جب پھرایا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا, لوگوں جو نہیں جانتے وہ بھی جان لو, میں امام مالک ہوں. یہ ہے ایمان. یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے. امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ الرحمن نے جب آج نہیں, قرآن اللہ کی صفت ہے, مخلوق نہیں, تو پھر کیا ہوا؟ آپ بوڑھے تھے, ضعیف تھے آپ کی, تو پھر انہوں نے آپ کے ہاتھ باندھ دیے. ایسے بھی عمر ایک تقاضا ہوتا ہے, بڑھاپا تھا, دادا صاحب فرماتے پیر و ضعیف بوجھ. آپ جسمانی اعتبار سے, عمر کے اعتبار سے بوڑھے تھے. دستہانش بد عقابین کشیدن, پیچھے ان کے ہاتھ باندھ دیے. اور ہاتھ باندھ کر تو کیا کیا؟ ہزار تازیانہ بی زنتنش, فرمایا 1000 کوڑے مارے. کتنے؟ آج تو اتنی سی بات سے بھاگ جاتے ہیں, جی فلاں نمازی نے بات کی ہے تو ہم نے حق بیان نہیں کرنا, ان کے مطابق کرنا ہے, فتویٰ دے دیں گے, جائز کا دے دیں گے. ایسے ہی ہے نا ہمارا حال. 4 پیسے لے تو فتویٰ بھی بھیج دیں گے ہم, 4 ایک بات سنی پڑے تو ہم اپنا موقف بدل دیں گے. ہم کہیں گے محلے دار ہیں لہذا مسجد کا پانی بھی لے جائیں, یہ بھی لے جائے نا, کہ تو وہ باتیں کریں گے, ہمیں ہماری مخالفت کریں گے. ایسی سوچ ہے نا ہماری. مسجد کی ٹوٹیاں لے جائیں, پنکھے لے جائیں, نہیں اگر کہا تو وہ ہمیں باتیں کریں گے. یہ ہیں جو خدا سے دوریاں ہیں, جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں نا, پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. اگر انہیں کسی کی پرواہ ہوتی ہے تو وہ آمینہ کے لال کی, اللہ عز و جل کی ہوتی ہے. اس لیے امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کو انہوں نے کتنے بڑھاپے میں, جوانی ہوتی ہے, بڑھاپے میں دادا صاحب کو باندھ کر انہوں نے کتنے 1000 کوڑے مارے. کتنے کوڑے مارے؟ 1000 کوڑے مارے. تو اور کہا قرآن کو مخلوق کہو. کیا کہو؟ اتنے کوڑے مار کر کہا قرآن کو مخلوق کہو. آپ نے کیا کہا؟ کہا نا, جان تو چلی جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کیوں میں قرآن کو مخلوق کہوں اور اللہ کو مخلوق کہہ دوں. نعوذ باللہ من ذالک. تو جان جائے گی لیکن ایمان نہیں جائے گا. پھر ایمان ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا تو میرے پیچھے اگر میں پھسلا تو سارے پھسل گئے. اب اس طرح تو آج تو بیٹھے ہوئے ممبر پہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہے کہ ان کی بولی لوگ سمجھتے ہیں دلیل ہے, ان کے چلنے کو لوگ دلیل سمجھتے ہیں. لیکن جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم ہل گئے تو لوگ ہل جائیں گے, اس لیے وہ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل نے انکار کیا تو دادا صاحب فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ اسی دوران آپ کا تہبند کھل گیا. جب اتنے کوڑے مارے, خون نکلنا تھا نا آپ کا, تو تہبند کھل گیا. جب تہبند کھلا تو پھر ہوا کیا؟ وہ کہتے ہیں تہبند کھلا تو دستہاش بستہ, یعنی بھوس 2 دستے دیگر پدید آمد, پدیدار آمد. کہا ہاتھوں باندھے ہوئے تھے تو اب تہبند شرمگاہ کیسے چھپاتے؟ اب شرمگاہ ستر کھل گیا تو جس کے لیے کرتے ہیں نا وہ ستر ڈام بھی دے. جس کے لیے کہتے ہیں 2 ہستیاں آئیں, 2 تھیں, دیگر 2 بس 2 ہاتھ آئے غیب سے 2 ہاتھ آئے, ظاہر ہوئے, ازار بست, آپ کا ازار باندھ دیا. آپ کا جب انہوں نے یہ دلیل دیکھی کہ یہ تو اتنی بڑی ہستی ہے کہ جو اللہ کے لیے برداشت کر رہی ہے اور اللہ نے غیب سے مدد فرمائی ہے کہ تہبند بھی باندھ دیا گیا ہے, انہوں نے دیکھا تو انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا. انہوں نے آپ کو
چھوڑ دیا، وہ ڈر گئے۔ اب آپ نے دیکھا دین پہ چلنا آسان ہے، ہمیں مفت میں مل گیا ہے، ہم پھر بھی نہیں سیکھ رہے۔ انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور ہمارے ایمان بچی۔ اگر وہ قربانی نہ دیتے، مخلوق مان لیتے، آج ہمارا کیا بنتا؟ ہم کیا ہوتے؟ ہم بھی گمراہ ہو جاتے ہیں نا۔ کتنے لوگ گمراہ ہوتے، لیکن قربانی دی ہے تو بتاؤ، جس کا یہ عقیدہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ کی قبر میں نور نہیں پہنچ رہا، ہر گھڑی حال میں ان کے درجے نہیں بلند ہو رہے، کیونکہ اس عقیدے میں انہوں نے قربانی دی ہے اور اس میں مضبوط ہو گئی ہیں۔ اور آج بچہ جسے پتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کا کلام اللہ کا ہے، ہمیشہ سے ہے، یہ مخلوق نہیں، کسی کو کسی نے نہیں بنایا، نہ اسے کسی نے بنایا ہے، نہ اس کی صفت کو کسی نے بنایا ہے، وہ بھی ہمیشہ سے ہے، صفت بھی ہمیشہ سے ہے۔ تو اس چیز کو ہم اس کو اپنے ذہن میں مضبوط کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ پھر ہم اس کو دہراتے رہیں گے، اور بقیہ اللہ عز و جل کی ذات اور صفات کے اندر جو عقیدے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔